پرپینڈس ہے حاجی مختار حسین، حاجی محبوب حسین سے عباس، جتنے بھی مومنین نے جمعہ سے دعا نہیں ہے ان کی مشکلات کو خدایا دور فرما، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، مانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ماتا سورۃ الفاتحہ۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول نے عربوں کو اسلام سکھایا
جب ان جاہل عربوں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، جب ان جاہل عربوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال لڑتے تھے، ان کو اسلام سکھایا، ان کو پیار اور محبت سکھایا، ان کو عقل سکھایا، تو وہ آ گئے رسول خدا کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے رسول خدا، آپ نے ہمیں وحشی اور جنگلی زندگی سے نجات عطا کی اور آپ نے ہمیں ایک پوری انسانی زندگی سکھا دی۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ اپنی بچیوں کا احترام کریں، آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، تو یا رسول خدا ہم آپ کو اجر دینے آئے ہیں، کوئی تحفہ دینے آئے ہیں، کوئی بکرا لے کر آ گیا، کوئی گائے بھینس لے کر آ گیا، کوئی زمین تحفے میں دینا چاہ رہا تھا، کوئی سونا جواہرات دینا چاہ رہا تھا، مگر اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، انتظار میں سے اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی کے مصداق ہیں۔ انتظار کیا، جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے کہا قل اے حبیب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، گائے بھینس نہیں چاہیے، اگر تمہیں اجر رسالت دینا ہے تو اجر رسالت میں صرف مودۃ قربى چاہیے۔ پیسہ نہیں دو، اجر رسالت میں گائے بھینس نہ دو، اجر رسالت میں زمینیں نہ دو، اجر رسالت میں مودت قربہ چاہیے۔ اچھا آپ نے تو واہ واہ کر دیا، آپ نے تو سمجھ لیا قربہ کون ہے، مگر اس زمانے کے اصحاب جب یہ آیت نازل ہوئی وہ حیران ہو گئے کہ یا رسول خدا یہ قربہ کون ہے۔ اچھا شیعوں نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا، جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سے اصحاب کرام نے آ کر پوچھا یا رسول خدا یہ قربہ کون ہے جن سے مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے؟ تو شیعہ علماء بھی لکھتے ہیں، سنی علماء بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قربہ کون ہے؟ قربہ علی ہے، قربہ فاطمہ ہے، قربہ حسن ہے، قربہ حسین، قربہ پنجتن ہے۔ اس کی مودت علی کی مودت، اس کی مودت فاطمہ کی مودت، اس کی مودت حسن اور حسین کی مودت۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا اذان محترم کہ اللہ نے اجر رسالت میں پیسہ نہیں مانگا؟ کیونکہ اگر پیسہ مانگتا جس بیچارے کے پاس پیسہ نہ تھا وہ اجر رسالت نہ دے سکتا۔ اللہ نے اجر رسالت میں طاقت نہیں مانگی کہ بھائی کھلا پاورفل آدمی اجر سلمان پڑی بابا سے بولا اللہ نے اجر رسالت میں پیسہ نہیں مانگا، کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہ ہوتا وہ اجر رسالت نہ دے سکتا۔ اللہ نے طاقت نہیں مانگی، کیونکہ جو بیچارہ کمزور ہوتا وہ اجر رسالت نہ دے سکتا۔ اللہ نے شہرت نہیں مانگی، کیونکہ جو بیچارہ مشہور نہ ہوتا وہ اجر رسالت نہ دے سکتا۔ اللہ نے کہا اجر رسالت ہے مودت قربہ۔ ابھی مودت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہوں مودت یعنی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ، یعنی اجر رسالت میں اللہ نے کیا مانگا؟ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اسی لیے تو نظر آتا ہے محبت وہ عظیم و شان نعمت ہے کہ کافر کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہے، انسان ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، مگر عاشق علی ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے مگر عاشق علی ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جو سب سے خوبصورت ہو، جو سب سے اچھی ہو۔ بھائی دنیا دار انسان ہوگا، کوئی مادی انسان ہوگا تو سب سے اچھی گاڑی سے محبت کرے گا،
سب سے بڑے خوبصورت گھر سے محبت کرے گا، خوبصورت انسان سے محبت کرے گا جس کا صرف ظاہر خوبصورت ہوگا، یہ دنیا دار اور مادی انسان ہے۔ مگر جو معرفت رکھنے والا انسان ہے، جس کے دل میں تھوڑی سی بھی معرفت ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ ان مادی چیزوں کی تلاش میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے نظر آیا کہ کافر ہیں، غیر مسلمان ہیں، مگر علی کے عاشق ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ علی کے عاشق کیوں ہوئے، تو کہہ دیتے ہیں بھائی میں طہارت کی تلاش میں تھا، تو سب سے بڑے طاہر نظر آئے تو علی نظر آئے۔ بھائی میں ایک معراج کے تلاش میں تھا کہ کسی بھی چیز کی معراج پہ پہنچ جاؤں، میں شفاعت کی تلاش میں تھا تو میں نے دیکھا شافع محشر علی نظر آ گئے۔ بھائی میں کرامت کی تلاش میں تھا تو سب سے بڑے کریم علی نظر آ گئے۔ میں فصاحت اور بلاغت کی تلاش میں تھا تو سب سے بڑے فصیح و بلیغ علی نظر آ گئے۔ اچھا یہ بات میرے مولا رسول بھی جان چکے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول نے علی کی عظمت سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو سمجھا دیا، مسلمانوں تمہیں علم سے محبت ہے تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا، مسلمانوں تمہیں حکمت سے محبت ہے تو انا دار الحکمت و علی بابھا، مسلمانوں تمہیں قرآن سے محبت ہے تو علی مال قرآن والقرآن مع علی، مسلمانوں تمہیں حق سے محبت ہے تو علی مع الحق والحق مع علی، مسلمانوں تمہیں مجھ سے محبت ہے تو انا و علی من نور واحد، بلکہ مسلمانوں اگر تمہیں جنت میں جانے کی محبت اور شوق ہے تو یا علی حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت ہی جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ عظمت خاندان زہرا سلام اللہ علیہا، بلند جس چیز سے محبت ہو آگے دیکھ لے، قرآن کے محب ہو تو علی سے محبت کرنی پڑے گی، اگر حق کے محب ہو تو علی سے محبت کرنی پڑے گی، اگر نبی کے محب ہو تو علی سے محبت کرنی پڑے گی۔ کسی سے بھی محبت نہ ہو، ہر انسان جنتی بننا چاہتا ہے، اگر جنت سے محبت ہے تو علی سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے حضرت رسالت میں اللہ ترین مقام محبت مانگا جسے کہتے ہیں مودت، تاکہ ہر انسان علی سے محبت کر لے، اور ہر انسان علی سے محبت کر لیتا ہے کیونکہ علی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اگر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے۔ ایک عیسائی عالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے، شیعہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھے نہج البلاغہ دی تحفتاً، جیسے آپ اپنے کبھی کسی سنی دوست کو مولا علی کی کوئی کتاب دے دیں، اسی طرح یہ عیسائی تھا، لبنان کا رہنے والا تھا۔ اب سنیے محبت ہو جاتی ہے کیوں؟ کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ سب سے فصیح و بلیغ، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا طاہر، سب سے بڑا کریم اگر ہے تو ذات مبارک علی ہے، تو انسان عاشق ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں عیسائی تھا اور عیسائی بھی مرا مگر محب علی مرا۔ عیسائی تھا، ایک میرا شیعہ دوست تھا، اس نے آ کر مجھے نہج البلاغہ دے دی، عرب بھی تھا، اس نے کہا نہج البلاغہ میں نے دیکھی تو میں نے اپنے اس شیعہ دوست سے پوچھا یہ کیا ہے، تو میرے شیعہ دوست نے کہا یہ ایک کتاب ہے جو میرے مولا علی کی ہے اور یہ 1400 سال پرانے مولا کے خطبے ہیں۔ اب یہ عرب کہتا ہے کہ بھائی 1400 سال پہلے بھلا کوئی اچھی باتیں کہاں کر پائے گا۔ میں نے وہ تحفہ اٹھا کے اپنی لائبریری میں رکھ دیا، میں نے کتاب نہیں پڑھی، یہی سوچا کہ کہاں ہمارا زمانہ، کہاں 1400 سال پرانا زمانہ، اس زمانے کی باتیں کیا ہونی۔ میں نے کتاب لائبریری میں رکھ دی، مگر ایک دن اتفاق سے کئی برس تک، کئی عرصے تک، بہت عرصے تک کتاب لائبریری میں پڑی رہی۔ میں نے کہا چلیے دیکھ کر لوں کہ 1400 سال پہلے علی نے کیا باتیں کہی ہیں۔ کہتا یہاں میں کتاب کھولتا ہوں، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں پہلا خطبہ مولا علی کا پڑھتا ہوں اور میں عاشق علی ہو جاتا ہوں۔ پہلا خطبہ پڑھتا ہوں اور عاشق علی ہو جاتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کسی نے اتنی عظیم باتیں کیسے کر دی، اتنی بڑی باتیں کیسے سنا دی۔ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ اتنی بڑی نہیں تھی، مگر مولا علی نے اتنی عظیم باتیں سنا دی، اتنی بڑی باتیں سنا دی کہ کہتا ہے عیسائی ہوں میں
مگر عاشق علی ہوں، اور عشق علی میں ایک کتاب لکھ دیتا ہے، عشق علی میں کتاب لکھتا ہے، اور جب کتاب لکھتا ہے تو عیسائی اس کے پاس آ جاتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں بھائی تو مسلمان ہو گیا ہے کیا؟ تو اگر مسلمان نہیں ہوا تو تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ اگر تم مسلمان نہیں ہوا تو تم نے عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھنی چاہیے تھی، تمہیں کتاب لکھنی چاہیے تھی مریم کی شان میں، تم نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ تو یہ عیسائی کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوا، مگر عیسائیوں سنو، میری زندگی کی تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں۔ میں مسلمان نہیں ہوا، میں ابھی تک عیسائی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوا، مگر میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری خواہش تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں۔ اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی بہار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اصل۔ تو میں نے فیصلہ کر دیا علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے کہا کہ علی کے در کو نہیں چھوڑنا، میری تمنا تھی، میری خواہش تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں۔ اور جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری فضیلتیں ذات علی میں نظر آ گئی، میں عاشق علی ہو گیا۔ دیکھیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں نے آپ کو کیا کہا، بعض لوگوں کے دلوں میں فانی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جیسے لڑکی سے محبت ہو گئی، لڑکے سے محبت ہو گئی، گاڑی سے محبت ہو گئی، گھر سے محبت ہو گئی، پیسے سے محبت ہو گئی، مگر عقل مند انسان وہ ہے جو فانی چیز سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے محبت کرتا ہے جو باقی ہے اور ہمیشہ باقی ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج زبان سے تو ہم کہتے ہیں علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہم فانی مادی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کو سن کے آپ سب سمجھ لیں گے کہ آپ کے دل میں کس کس کی محبت ہے۔ حقیقت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں حقیقت میں مولا علی کی محبت ہو، مولا حسین کی محبت ہو، گرچہ کمزور محبت تو سب کے دلوں میں ہے۔ کمزور محبت کون سی محبت ہے؟ جو اس عیسائی کے دل میں بھی تھی۔ کمزور محبت کون سی محبت ہے؟ جو ہندوؤں کے دلوں میں بھی ہے، جو عاشق مولا علی ہو جاتی ہیں۔ کمزور محبت یہ ہے کہ آپ صرف اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی خاطر چلو مجلس میں آ جاتے ہیں، تھوڑے فضائل سن کے خوش ہو جاتے ہیں، مگر مضبوط محبت کیا ہے؟ حقیقی محبت کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے، اب یہ واقعہ سنیے پھر دیکھیے آپ کے دلوں میں مولا کی کمزور محبت ہے یا مضبوط محبت۔ ایک شخص تھا، بڑا مومن تھا، نمازی تھا، نیک تھا، روزے دار تھا، بڑا پاک انسان تھا، خمس بھی دیتا تھا، ہر نیک کام کرتا تھا، ہر برائی کو چھوڑتا تھا۔ اس کی ایک دکان تھی، بازاری کی دکان تھی، اس میں جناب وہ مختلف چیزیں بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میری دکان پہ دو بڑے نورانی لوگ آ گئے، میں نے جو ان کے چہروں کو دیکھا، میں نے دیکھا یہ عام انسان نہیں لگ رہے، بڑا نورانی چہرہ، بڑا خوبصورت، اور مادی خوبصورتی نہیں بلکہ چہروں سے نور نکل رہا تھا۔ میری دکان پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں سدر اور کافور دو۔ اب میں جیسے ہر آدمی کو جو خریدنے آتا تھا میری دکان میں چیزیں اٹھا کے دیتا تھا، اپنے سدر اور کافور اٹھا کے دے ہی رہا تھا، مگر بار بار ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ معمولی چہرے نہیں ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اب سدر اور کافور ڈالتے ہوئے پیکٹ میں، پلاسٹک میں دینے سے پہلے میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کہا وہ تو معلوم ہے آپ اللہ کے بندے ہیں، مگر آپ مجھے اللہ کے خاص بندے لگ رہے ہیں، ذرا بتائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے کہا
کہ مجھے لگا کہ یہ معمولی بندے نہیں. میں نے اصرار کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تمہیں مولا علی کا واسطہ, تمہیں بی بی زہرا کا واسطہ, تمہیں پنجن کا واسطہ, بتاؤ تم کون ہو. اب جو میں نے قسمیں دی, انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے قسمیں دی ہیں اب ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں. آپ کون ہیں؟ یہ دو نورانی شخص کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے صحابی ہیں, اور ابھی امام کا ایک صحابی مرا ہے. امام زمانہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہاری دکان سے سدر اور کافور لے. اب اندازہ لگائیے, دکاندار مومن بھی بیٹھے ہوں گے, کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ امام زمانہ اپنے اصحاب کو آپ کی دکان سے خریدنے کے لیے بھیجے. یعنی آپ اتنے بڑے انسان ہیں, اتنے پاک فطرت انسان ہیں کہ امام نے اپنے صحابی کے لیے جو سدر و کافور منگوایا اس کی دکان سے منگوایا. یعنی عام انسان نہیں تھا, یعنی گنہگار انسان نہیں تھا, یعنی خطاکار انسان نہیں تھا, یعنی بڑا نیک انسان تھا. اب جو اسے پتہ چلا امام کے صحابی میری بلان پر آ گئے, کہتا ہے میں نے صدر کی سائٹ پر رکھا, کافور کی سائٹ پر رکھا, قدموں پہ گر گیا, پھر قسمیں لینا شروع کر دی کہ مجھے امام سے ملنا ہے, مجھے امام. بھائی آپ تصور کیجئے کہ آپ کی دکان پہ امام کے صحابی آ جائیں, کہ آپ جانے دیں گے, آپ تو پکڑ لیں گے کہ ہمیں امام سے ملنے لے جاؤ. اب یہ کہتا ہے میں نے قدموں کو پکڑ لیا, گر گڑا کے رو رو کے مجھے امام سے ملنے لے جاؤ. بڑی قسمیں دی, بڑے واسطے دی. اب امام کے صحابی جب پنجن کا واسطہ دیا, بی بی زہرا کا واسطہ دیا, کہا ٹھیک ہے قسمیں نہ دو, ہم تمہیں امام تک لے جائیں گے مگر ایک شرط ہے, وعدہ کرو کہ تو شرط نہیں توڑے گا. کہا کیا شرط؟ کا شرط یہ ہے ہم تمہیں امام کے خیمے تک تو لے جائیں گے, اگر امام نے منع کیا کہ ہم نے تم سے نہیں ملنا تو وہاں ضد نہیں کرنا, واپس آ جانا. کہا تم لے تو جاؤ, امام کیسے مجھے نہیں آنے دیں گے. اب یہ صدر اٹھایا, یہ کافور اٹھایا اور امام کے اصحاب سے چلے امام سے ملنے کے لیے. کتنے خوش نصیب تھے. اصل بات بھولیے گا نہیں موضوع کہاں سے شروع ہوا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ ہم امام کے کیسے محب ہیں, پکے محب ہیں یا کچے محب ہیں, سچے محب ہیں یا جھوٹے محب ہیں. اب پتا چلنا اس واقعے کے سننے کے بعد. آیت تو یاد ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. گفتگو بھولیے گا مت. اب یہ اصحاب امام کے ساتھ جا, فخر سے, خوشی سے کہ میں کائنات کے امام سے ملنے جا رہا ہوں, میں امام زمانہ کی زیارت کو جا رہا ہوں. بڑا خوش. کہتے چلتے چلتے اچانک ایک دریا کے کنارے پہنچے. اب میں نے کہا دریا کے کنارے تو پہنچ گئے مگر نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے, تو کیسے دریا کراس کریں. یہ شخص کہتا ہے امام کے اصحاب نے دریا پہ قدم رکھا اور دریا پہ ویسے چلنے لگے جیسے ہم پانی پر, زمین پر چلتے رہے. میں نے کہا آپ تو چل گئے, میں کیسے چلوں گا. اصحاب نے کہا امام کا نام لو اور پانی پر ویسے چلو جیسے زمین پر چلتے ہو. کہا میں نے امام کا نام لیا, امام سے مدد مانگی, یا صاحب الزمان ادرکنی, اور میں پانی پر ویسے چلنے لگا. وہ تو صحابی تھے امام کی, میں عام انسان تھا, مگر امام سے میں نے مدد مانگی تو ویسے چلنے لگا جیسے میں زمین پر چلتا, پانی میں ڈوب نہیں رہا تھا. اب پریکٹس میں واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک سوال پوچھوں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں امام آپ ہی پر توکل ہے, ہم زبان سے تو کہتے ہیں یا علی مدد, مگر جب بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں, جب بیمار ہوتے ہیں, جب بینک کرپٹ ہوتے ہیں, جب بزنس میں نقصان ہوتا ہے, زبان سے تو کہتے ہیں یا علی مدد, مگر جب بچہ بیمار ہوتا ہے, جب رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں, جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, زبان سے تو کہتے ہیں یا علی مدد. مگر اکثر ہمارا کیا حال ہے, ڈاکٹر پہ توکل ہوتا ہے, کسی مالدار پہ توکل ہوتا ہے وہ مجھے پیسہ دے دے. زبان سے تو کہتا ہوں یا علی مدد, بیمار ہوگا یا علی مدد, مگر توکل علی سے زیادہ ڈاکٹر پہ ہوتا ہے. بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, زبان سے کہتا ہوں یا علی مدد, مگر مولا علی سے زیادہ توکل کسی مالدار انسان پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے پیسہ دے دے. یہ غلطی نہ کیجیے, یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جب مشکلات میں پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ پورا توکل مولا علی پر اور اہل بیت پہ رکھیں,
ہم دوسرے لوگوں پہ توکل رکھتے ہیں. ہاں ڈاکٹر پہ جانے سے منع نہیں کر رہا اسلام. ہاں دنیا کے جو معمولی طور طریقے ہیں ان سے اسلام منع نہیں کر رہا, مگر توکل پورا اور سب سے پہلے مولا علی پر ہو, مولا امام زمانہ پر ہو کہ اگر مجھے شفا ملے گی تو علی کے صدقے میں, اگر مجھے کامیابی ملے گی تو امام زمانہ کے صدقے میں. اب سنیے, کہتا ہے میں نے پورا توکل کیا, پورا یقین کامل, یا صاحب الزمان ادرکنی, اور پانی پر قدم رکھا. اب میں پانی پہ چل رہا ہوں جیسے زمین پہ چلا جاتا ہے, مگر اچانک عجیب واقعہ ہو گیا. اب یہاں سے غور سے سنیے. اچانک بڑی تیز بارش شروع ہوئی. یہاں بارش کا شروع ہونا تھا اور یہ مومن جو پانی پہ چل رہا تھا جیسے زمین پہ چلتا ہے, یہ ڈوبنے لگا. اب آپ سوچیں گے کیا وجہ تھی؟ شاید وہ بارش کا پریشر زیادہ تھا, کیونکہ بیچارہ نیچے کی طرف دبتا گیا. مگر اگر بارش کا پریشر زیادہ ہوتا تو اصحاب بھی نیچے جاتے. اصحاب چل رہے ہیں مگر یہ ڈوبنے لگا, مدد کرو مدد کرو. اصحاب سمجھ گئے. اصحاب نے فوراً پوچھا, ارے مومن بتا تم نے کیا گناہ کیا؟ بھائی دریا پہ چل رہا ہے, یہ کیا گناہ کرے گا؟ نہ کوئی نامحرم لڑکی تھی جو نامحرم لڑکی کو دیکھا ہو, نہ کوئی گانے وانے سن رہا تھا, نہ کوئی غیبت کر رہا تھا. اصحاب نے جیسے دیکھا یہ ڈوب رہا ہے, اصحاب نے کہا بتا تم نے کیا گناہ کیا؟ اب غور سے سنیے, محب مولا کیسا ہوتا ہے. تم نے کیا گناہ کیا, تم نے کیا خطا کی؟ کہتا ہے جیسے بارش ہوئی, جیسے بارش ہوئی تو میرے ذہن میں, اب سنیے علی کا محب کون ہوتا ہے؟ عمل سے گناہ کرنے والا تو دور کی بات ہے, علی کا پکا سچا حقیقی محب ہوتا ہے جو ذہن میں بھی گناہ نہیں آنے دیتا. یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, بہت اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کم سے کم جو لو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل سے بھی گناہ نہ کریں, آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھیں, کان سے گانے نہ سنیں, اس ہاتھ سے ظلم نہ کریں, پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. یہ لو لیول ہے. جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا محب مولا کا, وہ یہ ہے کہ میں ذہن میں بھی گناہ نہیں کرتا, یعنی نامحرم کو دیکھنے کا سوچتا بھی نہیں ہوں. یہ ہے اعلیٰ درجہ. کہتے ہیں جیسے بارش ہوئی تو کیا ہوا, میرے ذہن میں ایک خیال آیا. کیا خیال آیا؟ یہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے پاس امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ سدر اور کافور لو. یہ وہ شخص ہے جو ابھی امام زمانہ سے ملنے جا رہا ہے, مگر کہتا ہے جیسے بارش ہوئی میرے ذہن میں, میرے خیال میں یہ بات آئی کہ ارے میں نے اپنی دکان کی چھت پر کچھ صابن رکھے تھے سوکھنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ صابن بناتا تھا, سوکھنے کے لیے چھت پہ رکھتا تھا, پھر دکان پہ بیچتا تھا. یہ بھی اس کا کام تھا. کائنات کے امام سے ملنے جا رہا ہے اور ہم سے بڑا نیک ہے, مجھ سے بڑا نیک ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا کہ اس سے سدر و کافور لو. مگر جیسے بارش ہوئی اس نے کہا ہائے میرے صابن, زبان پر بھی نہیں لایا, صرف سوچا کہ یہ جو بارش آئی ہے اس نے تو میرے صابنوں کو تباہ کر دیا, خراب کر دیا. اصحاب نے کہا توبہ کرو, توبہ کرو, تم کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور 2 روپے کے صابنوں کے بارے میں رو رہے ہو. یعنی یہ تھا تو مومن, تھا تو محب, مگر کیسا محب کہ محبت صرف زبان تک تھی, دل میں پیسے کی محبت تھی, دل میں صابن کی محبت تھی. آج ہمارا حال یہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت وہ ہے جہاں جان دیتا ہے انسان. مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خمس دینے کو تیار نہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت صرف زبان پر ہے اور دل میں علی کی محبت نہیں آئی. ورنہ ہم علی کے بیٹے امام زمانہ کا مال تھوڑی چوری کرتے. جو خمس نہیں دیتا وہ امام زمانہ کا مال چوری کر رہا ہے, کیونکہ خمس امام زمانہ کا حق ہے. اب دیکھ لیں میں کیسا محب ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, مجھے معلوم ہے پڑوسی غریب ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, میرے پاس پیسہ بھی ہے. لیکن اگر میں مدد نہیں کر رہا ہوں اس یتیم کو,
بیوہ کو. اس کا کیا مطلب؟ علی صرف میری زبان پر ہے اور دل میں پیسے کی محبت ہے. کیونکہ اگر دل میں مولا علی ہوتے تو میں مولا علی کی سنت پہ عمل کرتا. علی کون ہے؟ جو آدھی رات کو غریبوں کے گھر پہ کھانا پہنچاتے تھے, آدھی رات کو یتیموں کی مدد کرتے تھے. کیوں آدھی رات کو؟ دن میں مدد کرتے ہیں نا, آدھی رات کو جاتے تھے وہ بھی چہرہ چھپا کر, تاکہ کسی غریب کو, کسی یتیم کو پتہ نہ چلے کہ مدد کرنے والے علی مولا. اگر میرے دل میں علی کی محبت ہے تو میں علی کی سنت پہ چلوں گا. اب سنیے, غور سے سنیے. یہ شخص توبہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, گریہ کرتا ہے. اچھا گناہ کوئی بڑا نہیں کیا, ایسا کام کیا جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دنیا داری, دنیا کے بارے میں سوچا, میرے سامنے تباہ ہو گئے. ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی کرتے ہیں یا نہیں, وہ ہر انسان خود جانتا ہے. اور ہر گناہ کی وجہ سے انسان ڈوبتا ہے, تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے. اس نے گناہ کیا کیا کہ امام زمانہ سے غافل ہو گیا. یہ بھی گناہ ہے. ہم اپنی زندگی میں امام زمانہ سے غافل ہیں کہ نہیں؟ دنیا داری میں مست ہیں, پیسوں میں مست ہیں, اولاد میں مست ہیں, بیوی بچوں میں مست ہیں, ماں باپ میں مست ہیں, مگر امام زمانہ سے غافل ہیں. میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. جتنے مومنین صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. اتنے مومنین بیٹھے ہیں, کتنے مومنین نے ہاتھ اٹھایا؟ 4-5 مومنین, 6 مومنین نے ہاتھ اٹھایا. کیا مطلب؟ دوسرے بیچارے صبح اٹھتے ہیں, بیٹے کو تو سلام کرتے ہیں, بیوی کو تو سلام کرتے ہیں, پوتے کو تو سلام کرتے ہیں, آفس جا کے باس کو سلام کرتے ہیں, یونیورسٹی کالج جا کے استاد کو, ٹیچر کو سلام کرتے ہیں, مگر صبح اٹھتے ہی امام زمانہ کو کوئی سلام نہیں کرتا. آج ہم امام سے غافل ہیں کہ نہیں؟ یہ گناہ ہے, یہ ظلم ہے جو ہم امام پہ کر رہے ہیں. ہمیں ہر شے مل رہی ہے امام کے صدقے میں. یہ جو بچے مل رہے ہیں, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سکون سے, یہ سارا امام کا کرم ہے, امام کا صدقہ ہے. مگر ہم امام سے غافل ہیں. جتنے مومنین ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. جتنے مومنین ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مومنین, کم سے کم 100 مومن, 12 مومنین, 100 مومنین تو 50 مومنین تو بیٹھے ہیں, 100 مومنین بیٹھے ہیں, صرف ان میں 11-12 ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ دوسرے بیچارے امام سے غافل ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا یہ ڈوبنے لگا اس غفلت کی وجہ سے. توبہ کی, اب غور سے سنیے, گریہ کیا, پھر پانی پہ چلنے لگا. توبہ بہت ضروری ہے. کہتے جو توبہ کرے اللہ کی نظر میں ویسا ہو جاتا ہے, ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے نکلا. یہ توبہ بہت, شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو توبہ کرنے نہ دے. یہاں گناہ ہو گئے, شیطان کہے گا ابھی تو مرنے والا تھوڑی ہے, بعد میں توبہ کر لینا, 1 گھنٹے بعد کر لینا, شب جمعہ کر لینا. نہیں, روایات بتاتی ہے جیسے تم نے گناہ کیا فوراً توبہ کر لو. گناہ کو دیر میں توبہ اس کی نہ کرو, بلکہ بعض روایت بتاتی ہے کئی گھنٹوں تک آپ نے گناہ کیا, مگر کئی گھنٹوں تک گناہ اللہ کہتا ہے لکھو بھی نہیں. فرشتوں کہتے ہیں گناہ لکھو بھی نہیں, میرا بندہ آ کے توبہ کر لے. اسی لیے روایت بتاتی ہے فوراً توبہ کرو, اور جیسے توبہ کرو گے ایسے بن جاؤ گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. اس نے توبہ کی, پھر دریا پہ چلنے لگا. اب پانی پہ چل رہا ہے, پانی ختم ہوا, خشکی آ گئی. اصحاب امام اس شخص کو امام کے خیمے تک لے کر آئے. وہ خیمہ جس کے اندر امام زمانہ تھے, بڑا خوش تھا. یہ پہنچ گئے امام کے خیمے تک, یہ پہنچ گئے امام کے قریب تک. اصحاب نے کہا یہاں کھڑے رہنا, ہم اندر جائیں گے, اپنا وعدہ یاد رکھنا. تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے خیمے تک لے آؤ. امام نے اگر ملنے کی اجازت نہیں دی تو ضد نہیں کروں گا, قسمیں پہ نہیں دوں گا. کہا ہاں مجھے وعدہ یاد ہے. اصحاب اندر جاتے ہیں, سر جھکائے واپس آتے ہیں. کہتے ہیں بد نصیب, امام نے کہا ابھی تو ہم سے ملنے کے قابل نہیں بنا. جس دل میں دنیا کی محبت ہو ابھی وہ ہماری زیارت کے قابل نہیں بنا.
تیرے دل میں پیسے کی محبت ہے، تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، تیرے دل میں دولت کی محبت ہے، تو پیسوں کا عاشق ہے کہ جیسے بارش ہوئی تو یہ سوچنے لگا میرے صابن خراب ہو گئے۔ کیسا تو مومن ہے، کیسا تو محب ہے کہ پوری کائنات کے امام سے ملنے جا رہا ہے اور 2 روپے کے صابنوں کی فکر ہے۔ تیرے دل میں ابھی امام کی محبت نہیں آئی، جب واپس چلے جا تو اب ہم سے نہیں مل سکتا جب تک یہ محبت پیسے کی دل سے نہیں نکالے۔ بس میں ایک جملہ کہوں اور مسائل کی طرف دیکھیے، پیسہ کمانا اسلام نے حرام نہیں کہا، اسلام بلکہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ کمانا حلال پیسہ واجب ہے اور عبادت ہے۔ جب مرد پیسے کماتا ہے حلال پیسے، جب مرد پیسے کماتا ہے حلال پیسے تو اسلام کہتا ہے یہ مرد عبادت کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا حلال پیسہ کمانا، حلال رزق کمانا اللہ کی نظر میں نماز اور روزے کی طرح کی عبادت کہلائی جاتی ہے۔ مگر اسلام کہہ رہا ہے پیسے سے محبت نہ کرنا۔ یہ پیسے کی محبت بڑی خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے شمر کیسے بنا؟ شمر کیوں بنا؟ کیونکہ شمر کے اندر پیسے کی محبت تھی۔ امام نے شمر کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ جب شمر ملعون امام کے سینے پر آ کر بیٹھا، امام کو شہید کرنا چاہا، تو امام نے کیا کہا؟ اے شمر، کیا تم نہیں جانتا میں کون ہوں؟ اے شمر، کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا مجھے معلوم ہے، نبی کے نواسے، زہرا کے بیٹے، علی کے لال۔ تو شمر مجھے کیوں شہید کر رہا ہے؟ شمر نے کہا یزید نے مجھے پیسوں کا وعدہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسوں کی محبت کی وجہ سے ہم بھی اپنے امام زمانہ کے دشمن ہو جائیں۔ آئیے محرم سے درس لیں، محرم سے سیکھیں، پیسے کی محبت نکالیں اور اپنے دل میں عشق حسین کو بٹھا دیں، اپنے دل میں عشق امام زمانہ کو بٹھا دیں۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، سب مل کے تصور کیجیے، کربلا میں آئے اور بلند آواز سے سب مل کے السلام اتنا بڑا مجمع سارے مومن مل کے کہیے السلام کیوں بند کرے تاکہ تصور کرے بین الحرمین میں ہے، ایک طرف حرم مولا عباس ہے، ایک طرف حرم مولا حسین ہے، اور آپ کا ہاتھ سینے پر ہے اور زبان پہ سلام بلند آواز السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین
کو بلند کیجیے سب مل کے بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے میرے مولا یا حسین جان 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 میرے مولا بلند آواز میرے مولا یا حسین جان 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 عزاداروں عجبی آپ مل کے کہہ رہے تھے میرے مولا یا حسین جان اوپر پنکھے چل رہے ہیں آرام سے قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی تماچا نہ کوئی مگر سنو گے کربلا کے بعد جب سکینہ کہتی تھی میرے بابا یا حسین کوئی آگے تماچا مار گایا کوئی آگے تالیاں مار گایا سکینہ پیاسی بھی تھی سکینہ کے مسائل پہ رونے والوں سنو گے بیوی سکینہ کے غم میں تڑپ تڑپ کے چیختے کے رونے والوں عزاداروں بیوی کے غلاموں بیوی کے نوکروں آپ جب مجلس میں بلند آواز سے روتے ہیں بیوی سکینہ بھی مجلس میں آتی ہے بیویاں کے گریے کو دیکھ کر پھوپھی زینب سے پوچھتی ہوگی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کو کیوں رو رہے سکینہ یہ تمہارے بابا کے عزادار سکینہ یہ تمہارے بابا کے عاشق ہیں یہ تمہارے بابا کے عزادار مجھے نہیں معلوم شاید سکینہ جیسے سنتی ہوگی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں رو کے پھوپھی اماں کو کہتی ہوگی پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے پھوپھی اماں میرا ننھا علی اصغر بچ جاتا سکینہ آپ کی بیوی کو دیکھ کے رو کے کہتی ہوگی پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا
بچی جس کا نام سکینہ ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی۔ بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر آج مجھے نہیں بچاؤ گی تو کسے بچاؤ گی؟ سکینہ نے چچا عباس رہے نہ بھائی علی اکبر۔ سکینہ بتا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اولاد والوں مجھے معاف کرنا۔ سکینہ نے بی بی زینب کی طرف دیکھا، آہستہ سے کہا پھوپھی اماں پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مل جائے۔ عزادار ساقیے کوثر کی پوتی، ساقیے کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ بی بی زینب نے کہا ہوگا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ عزادار کوئی پانی دے گا یا نہیں؟ عزاداروں یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی گھر سے پانی لے کر آئی، پانی سکینہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اب آپ بتائیے، جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی، سکینہ کو کیا یاد آیا؟ میرا دل کہتا ہے سکینہ نے رو کر کہا ہوگا آجا میرے بھائیا علی اکبر، بھیا تو پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، بھیا تجھے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا، آجا میرے پیاسے علی اکبر۔ میری سکینہ پانی پینا ہی جا رہی تھی کہ پانی لانے والی مومنہ نے بی بی زینب سے کہا، آئے قیدی بی بی، میں نے سنا ہے اللہ مظلوموں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، میں نے اب تک تم جیسے مظلوم نہیں دیکھے۔ اے قیدی بی بی، جب تیری بچی پانی پی لے، بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کر لے۔ قریب گھرانا ہے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پیو۔ اولاد والوں جن کے گھروں میں ننھی بچیاں ہیں غور سے سنے، سکینہ نے اپنا سر اٹھایا، پانی لانے والی مومنہ نے پہلی مرتبہ سکینہ کے چہرے کو دیکھا۔ عزاداروں جیسے سکینہ کو دیکھا، مومنہ اپنی دعائیں بھول گئی۔ دیکھا ننھی 3 برس کی بچی، مگر چہرے پہ کنکا
بتا تیری کیا دعا ہے، سن سکو گے برداشت کر سکو گے. مومنان سکینہ کی طرف حیرت سے دیکھا، چہرے پہ کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان، ہائے کانوں سے بالیاں ایسی کھینچی گئی ہے، کان سے خون جاری ہے. مومنہ نے کہا اے قیدی بچی دعا کرو میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ ہو. اللہ جانے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، ننے ننے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو. مومنہ بتا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ مومنہ نے کہا اے قیدی بچی دعا کرو جلد سے جلد مدینہ چلی جاؤ. عزادارو اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا، نانا کا روزہ یاد آ گیا، اماں زہرا کی ذات. بی زینب نے پوچھا مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مومنہ نے بڑے فخر سے کہا اے قیدی بیوی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا عباس رہتے ہیں، مدینے میں میری آقا زادی زینب رہتی ہے. نبی زینب سے ملنے کو جانا چاہ رہی ہوں. عزادار بی زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی مومنہ جس زینب سے ملنے کے لیے مدینہ جانا چاہ رہی ہو، اگر اس زینب کو اس بازار میں دیکھ لے کیا پہچان لے گی؟ مومنہ نے جیسے سنا چہرے کے تیور بدلے، جلال نے آ کر کہا اے قیدی بیوی عجب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں جو بازاروں میں آ جائے. زینب علی کی بیٹی ہے، زینب زہرا کی بیٹی ہے. اتنا سننا تھا بیوی نے کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا آنا زینب میری علی کی بیٹی. مومنہ سر پیٹنے لگی، بیوی جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر آئے بازار. روتے ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سب ہاتھوں کو بلند کرو، بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ. امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں میری پھوپھی زینب کے مسائل پڑے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. مولا آگے اس ظالم سے انتظام لیجئے جس نے زینب کے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی. بلند آواز سے سب مل کے امام زمانہ کو بلائیے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم
بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما میرے اللہ جو مشکلات میں ہیں میں آپ کے مشکل کشا علی ان کی مشکلات کو دور فرما میرے اللہ ہمیں عشق حقیقی مولا علی ہمارے دلوں میں نصیب فرما امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما جو بے اولاد بے حق علی اصغر ان کو اولاد نصیب فرما جن کی اولاد گمراہ ہے بے حق علی اکبر ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرما اپنے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ